نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک رسم بہت جوش اور خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے اور اس کا نام عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پیر کے روز ہوئی تھی، پیر کے روز ہوئی۔ یہ تمام صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ پیر کے روز ہوئی ہے، لیکن کون سی تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے اس کو کوئی اچھی طریقے سے ثابت نہیں کر پایا، کوئی اچھی طریقے سے ثابت نہیں کر پایا۔ تو خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم جو آج آپ کو بات بتلانے والے ہیں وہ ہے آپ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ پیر کے روز ہوئی ہے اور اس کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیر کے روز ہم کیا کریں، پیر کے روز ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید دو ہیں، عید دو ہیں، ایک تو بڑی ایک چھوٹی عید، کسی کے ہاں میٹھی عید کہا جاتا ہے، کسی کے ہاں بڑی عید کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے اپنے گاؤں دیہات کے اعتبار سے وہ لوگ عید بولتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر دو ہی عید ہیں۔ ایک عید جو ہر ہفتہ آتی ہے جس کو آپ جمعہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ملاوٹ ہے۔ عید بقرعید کی جمعے میں کچھ ملاوٹ ہے۔ دیکھو آپ، جمعے کے اندر بھی صرف 2 رکعت ہیں اور ان دونوں عیدوں کے اندر بھی 2 رکعت ہیں، ان میں بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے اور جمعے کے دن بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے دن بھی نہانا سنت ہے اور ان دونوں عیدوں کے اندر بھی نہانا سنت ہے۔ اور پھر دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور جمعے کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ کب؟ کہ یہ جب مکروہ ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ جمعہ کے دن بڑا ہے اور میں اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ پھر مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے کہ بھئی آج میرا چھٹی کا دن ہے، آج مجھے کیا کہیں میرا چھٹی کا دن ہے، کام کا دن نہیں ہے، صرف اس نیت سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیر کے دن یہ بتلا دیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کام اور کیا۔ شاید اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ یہ امت ماننے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس وجہ سے روزہ رکھا ہے کہ میرا یہ پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اس چیز کو جڑ سے کھرچ کر پھینک دیا کہ یہ عید میلاد النبی ہے ہی نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی کا دن ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر عید میلاد النبی کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے عزیزو؟ ہمیں اس دن یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچائیں۔ یہ طریقہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، اور نہ نبی کے زمانے میں کتنے یہ دن آئے ہوں گے، اور کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم عید میلاد النبی مناؤ۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ مثال سمجھیے۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے اس کے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پارٹی دو، تو اب وہ آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ بھائی پارٹی دو، آپ یہ کام کرنا کہ آپ شام کا کھانا نہ کھانا اور آپ بغیر کھائے سو جانا۔ اب اس کے دوست کیا کہیں گے؟ اس کے دوست یہی تو کہیں گے کہ بھائی کون سی تیرے گھر میں میت ہو گئی ہے، میت کے یہاں نہیں کھایا تھا کھانا۔ تو یہ خوشی کا دن اور یہ غمی کے دن جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا جمع، ایسا جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عید بھی کہہ رہے ہیں اور پھر غم بھی غم بھی منا رہے ہیں۔ نہیں میرا عزیزو، عید تو مسلمانوں کی صرف 2 ہی ہیں، ایک بڑی عید اور ایک چھوٹی عید۔
اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے عید کا دن کون سا بنایا؟ سنیچر کا، اور عیسائیوں کے لیے کیا کہ اتوار کا، اور ہمارے لیے کون سے عید کا دن ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا۔ لیکن نہیں، اللہ نے اس چیز کو آگے بڑھا دیا اور جمعے کو کیا کہ مسلمانوں کا عید کا دن بنا دیا، یہ آپ کا عید کا دن ہے، اس میں کچھ مکس اور ملاوٹ ہے۔ اس لیے عید میلاد النبی کہیں سے کہیں تک بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔